محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی دینی ملی بھائی اور بہنوں، قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل سے متعلق یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہمیں صحیح فضائل معلوم ہو رہے ہیں اور ضعیف یا غلط اور موضوع فضائل سے متعلق جو باتیں عوام میں مشہور اور معروف ہیں ان پہ رد اور ان کے تعلق سے صحیح موقف معلوم ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو سورہ ہے وہ سورۃ ہود کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جو بڑی منزلت والی ہے اور اس لائق ہے کہ اس کے اندر تدبر اور تأمل کیا جائے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی ہلاکت، ان کی خبروں کو ذکر کیا ہے، انبیاء کرام کی باتوں اور ان کے حالات کو ذکر کیا ہے۔ اس میں مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور ثبات قدمی کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اس سورہ کے اندر جو ظالم قسم کے افراد ہیں ان کو ڈرایا بھی گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخر میں فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے آپ کے اوپر انبیاء کرام کے واقعات، ان کے حالات کو بیان کیا ہے جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ جب اس سورے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا ہے، آپ کے دل کو ثبات قدمی ملتی ہے، آپ کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، تو اس سے مومنوں کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جو مشکل حالات میں ہیں ان کے لیے اس سورے کے اندر فائدہ ہے۔ اس کے اندر قیامت کے دن کے احوال اور ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ سورہ ایسی ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھاپا جلدی آ گیا۔ آپ سوچیں، اس سورہ کے اندر ایسی سی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامن گیر ہوئی اور بڑھاپا آپ کے بالوں اور آپ کے بدن پہ جلدی آ گیا۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی کتاب المستدرک کے اندر ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شیبتنی ہود والواقع والمرسلات واما يتساءلون واذا الشمس كورت، کہ مجھے سورۃ ہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، عما يتساءلون اور اذا الشمس كورت نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، جس سے انسان کو فکر دامن گیر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ، جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی سند کی طرف اشارہ بھی کیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ جس کو اگر آدمی پڑھتا ہے تو اسے آخرت کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے، قیامت کی ہولناکی اس کے سامنے آتی ہے، اور اس طریقے سے وہ نیک عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی فکر میں آ جائے اور پریشان حال رہے، نہیں، پریشانی اصلی چیز نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آپ کو فکر دامن گیر ہو تو آپ اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ آخرت کو جب آپ دیکھیں گے تو آخرت کے ہولناکی کو اور قیامت کے دن کے ہولناکی کو آپ دیکھیں گے تو ظالمین کے جو حالات ہیں وہ حالات آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے خوف آئے گا، ڈر آئے گا، اور آپ نیک عمل کی طرف راغب ہوں گے۔ یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر
انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیے گئے ہیں تو اس سے آپ کو دنیا کے اندر سکون ملے گا، یعنی دنیا کا سکون اور آخرت کی فکر۔ اور یہی ایک مسلمان کے لیے چاہیے بھی کہ مسلمان کو ہمیشہ دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف پہ کوئی ایسی بات کوئی کہہ دے کہ اطمینان ہو جائے۔ آپ تکلیف میں جب رہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جملہ کہہ دے کہ میرے دل کو سکون اور ٹھنڈک مل جائے۔ اسی لیے تعزیت کی جاتی ہے، کسی کا قریبی اگر انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کے یہاں جا کے تعزیت کرتے ہیں کہ چند بول ہم بول دیتے ہیں جس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میرے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا اور میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے۔ تو جب انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں گے تو ہمیں سکون ملے گا کہ انبیاء کرام کے ساتھ تو اتنے بڑے بڑے حادثات پیش آ گئے، پھر بھی وہ اپنے اسلام پہ ایمان پہ ڈٹے رہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم غلط راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالی پریشانی آئی تو سود اور لون اور قرضی بینک کے قرض میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آئی تو ہم اسلام سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہلکی پریشانی میں۔ تو جب انبیاء کرام کے قصے ہم پڑھیں گے، مومنوں کو جو تکلیف دی گئی، جس طریقے سے ان کو مجبور کیا گیا بہت ساری چیزوں پہ، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ میں اسلام پہ ڈٹے رہے، اپنے ایمان اور توحید پہ ڈٹے رہے، تو اس سے ہمارے دل کو سکون ملے گا کہ ہمیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ انبیاء کے مقابل میں کم ہے۔ انبیاء اللہ کے سب سے قریبی اور مقرب بندے ہیں، اس کے باوجود ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف میں ڈال کے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، تو ہمارے ایمان کو بھی آزما رہا ہے۔ اور جب آزمایا جاتا ہے تو آزمائش میں ہمیں کامیاب اترنا ہے، فیل نہیں ہونا ہے۔ آزمائش میں فیل ہو جائیں گے تو پھر وہ آزمائش ہی نہیں رہی، آپ ناکام اور نامراد آدمی رہیں گے۔ اس تعلق سے مزید کوئی فضیلت احادیث میں ہمارے علم کی حد تک موجود نہیں ہے۔ اس تعلق سے صرف ایک حدیث سے پائی جاتی ہے جسے کعب رحمہ اللہ سے مرسلاً روایت کی گئی ہے کہ اسے جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے کعب سے روایت کیا ہے، لیکن مرسل روایت ہے جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس تعلق سے جو ایک دوسری روایت ہے وہ یہ کہ مجھے توریت کے مقام پہ سبع طوال دیا گیا، زبور کی جگہ پہ 200 آیتوں والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے مقام پہ یا اس کے قائم مقام اس جیسی مجھے مثانی دی گئی، اور مجھے مفصل کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ یہ حدیث ہے جسے امام ترمذی، امام طبرانی اور امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس سورۃ ہود ان صورتوں میں شامل ہے جو 200 یا 200 سے اوپر یا کم، جسے مئن کہا جاتا ہے، اس میں داخل ہیں، اس لیے کہ اس کی جو آیتیں ہیں وہ 100 سے زائد ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اس کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان قرآن کی صورتوں میں سے ہے۔ اب فضیلت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو بار بار میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ فضیلت نہ ہونے سے کسی سورے کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی سورہ ہے، تو ہم قرآن کی کسی آیت کے تعلق سے یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کم ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہونے کے ناطے اس کی اہمیت بہت اعلیٰ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی، اور خاص فضیلت نہ بیان کرنے سے کسی بھی سورے کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کوئی خاص فضیلت ذکر نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کے اندر بہت بڑی باتیں ذکر کی گئی ہیں، بڑے مقاصد ہیں۔ انہی مقاصد کا حصول ہی ہماری زندگی کا اصل ہے، اور ہماری آخرت کے لیے وہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس میں جو تدبر اور تعمل کے پہلو ہمارے لیے ہیں ان میں ہمیں غور و خوض کرنے اور سمجھنے سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔